علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ماہ محرم الحرام شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ مبارک ہو۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں کئی اسلامی یادگاریں رکھتا ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں 10 محرم کا وہ واقعہ جو میدان کربلا میں رونما ہوا، تاریخ اسلام میں بہت نمایاں واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر حق کے لیے اس مہینے میں ایسی قربانی پیش کی ہے قیامت تک آپ کی وہ قربانی ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گی، اور اسلام کے ماتھے پر یہ قربانی جھومر کی طرح سجتی رہے گی۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
لیکن ہماری اہل سنت کی یہ عادت ہے کہ ہم جب کسی بھی شخصیت کی یاد مناتے ہیں تو اس شخصیت کے فضائل اور مناقب ضرور بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل و مناقب کے بعد پھر اصل واقعہ جو ہے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اصول کے تحت فضائل کی بات سے کربلا والوں کی بات شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پھر آئندہ ان کی شہادت کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ کو اس آیت کے سننے کا شرف ملا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا نام ہے آیہ تطہیر۔ آیہ تطہیر، تطہیر والی آیت، کیونکہ اس آیت کے آخری لفظ ہیں وَيُطَہِّرُكُمْ تَطْہِیرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر۔ سبحان اللہ۔ اس میں تطہیر بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ، طہارت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کی؟ اہل بیت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان تطہیر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ایک بات ذہن نشین کرتے جائیں، سبحان اللہ۔ عقیدہ بھی سمجھ میں آتا جائے اور فضائل اہل بیت بھی ذہن نشین ہوتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ سوائے اس کے نہیں، ترجمہ جی۔ سوائے اس کے نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ بھی نہیں، انما کا ترجمہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، یہ کلمہ حصر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی کا ارادہ ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ فرما چکا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اے اہل بیت، تم سے ہر پلیدی، ناپاکی، آلودگی دور رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اہل بیت، خدا بول رہا ہے، سبحان اللہ۔ اے اہل بیت، ہم نے ارادہ پکا کر لیا ہے سبحان اللہ۔ کہ کوئی نجاست، کوئی آلودگی، کوئی ناپاکی تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ اور اللہ کا ارادہ یہ ہے سبحان اللہ کہ تمہیں پاک صاف رکھے، سبحان اللہ جس طرح پاک صاف رکھنے کا حق ہے سبحان اللہ اس طرح پاک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ عقیدت میں ڈوب کر سنیے، سبحان اللہ محبت کے انداز میں سنیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے ان الفاظ میں سبحان اہل بیت کی شان تطہیر بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ سبحان اللہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اہل بیت۔ سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، وہ کون ہیں اہل بیت؟ جن کی پاکیزگی کا اعلان خدا کرتا ہے، وہ خود پاک ہے، نبی کے اہل بیت کو پاک کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ وہ کون ہے اہل بیت؟ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، بلکہ یوں بھی کہہ لوں تو جائز ہے، سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر میں اسرائیل، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جان نکالنے والا فرشتہ عزرائیل کسی سے اجازت نہیں لیتا، پر اے نبی کی اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر میں اسرائیل آتے نہیں، جبرائیل آتے نہیں، سبحان اللہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے، شرط ہے قدر والے، بے قدروں کو کیا پتا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرات محترم، اہل بیت کی شان کو ماننا یہ اہل سنت پہ بس ہے، سبحان اللہ بس ماشاء اللہ بات ختم۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں اتنی شان بیان کر گئے جتنی ایران اور عراق کے کتب خانوں میں بھی نہیں لکھی گئی۔ واہ واہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اعلیٰ حضرت اہل بیت کی شان میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں، اس قصیدے کا آخری شعر، سبحان اللہ آخری شعر، کیا بات رضا سبحان اللہ اس چمن ستان کرم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کرم کے باغ کی کیا بات، کیا بات کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں
حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، اس باغ کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس باغ کی کیا بات کریں، یہ دنیا کے باغ ہیں، اس میں کلیاں بھی ہیں پھول بھی ہیں، لیکن جس باغ نبوت کی ہم بات کرتے ہیں اس باغ کی کیا بات کہ جس باغ کی کلی فاطمہ ہو، حسن اور حسین پھول ہو۔ یہ حضور کا باغ ہے، یہ مدینے کا باغ ہے، یہ اہل بیت کا باغ ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اس باغ کے پھول ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں، خشک نہیں ہوتے، بن پانی کے تر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ میرے نبی تیرے نبی، میرے اور تیرے نبی کے باغ کے پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے، بولو ذرا ذوق میں آؤ نا، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا سدا بہار پھول ہیں، ان پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ ان کی شان قرآن میں اللہ رب العزت خود بیان کرتا۔ میرے حضور نے ان کی شان یوں بیان فرمائی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں۔ دنیا میں جتنے بوڑھے ہیں جب جنت میں جائیں گے 30 سال کے جوان ہو جائیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں، جوانی ہے۔ جنت میں بڑھاپا جوانی ہے، بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے، وہاں جوانی ہوگی، اور اس جوانی پہ سرداری حسن حسین کریں گے۔ ان جوانوں کے سردار حسنین طیبین طاہرین ہوں گے۔ یہ زبان نبوت ہے۔ حضرات یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث نے بتا دیا کہ جنت پہ حکومت حسنین کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث نے واضح کر دیا جنت پہ حکومت، جنت پہ حکومت حسنین کی ہے۔ یزید کی حکومت تھی عراق پر، اس نے انہیں عراق میں نہیں رہنے دیا، سیدنا حسین کو شہید کرا دیا۔ سمجھ آئی؟ تو پتہ چلا جہاں یزید کی حکومت ہو وہاں حسین نہیں رہتا، تو جہاں حسین کی حکومت ہو وہاں یزید نہیں رہتا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ملک کو امن اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے جس سے فرقہ واریت اور اشتعال پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن
فضائل بیان کر رہے ہیں نا. چلو ٹھیک ہے. یزید نے کہا جہاں میری حکومت ہو میں حسین کو نہیں رہنے دوں گا. سبحان اللہ. اب انصاف خدا پہ چھوڑو. جہاں حسین کی حکومت ہو یزید کا وہاں کیا کام. جو لوگ یزید کو جنتی 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 کہتے پھرتے ہیں وہ اپنے متعلق سوچ لیں. جدھر یزید جائے گا وہ بھی ادھر ہی جائیں گے. جنت میں تو یزید کے لیے کوئی سیٹ ہے ہی نہیں. کیونکہ جنت حسنین کی، جنت فاطمہ کی، جنت علی کی، جنت حسین کے باپ کی، جنت حسین کے نانے کی. ویسے اگر آپ کو کوئی انصاف کا موقع دے کہ آپ بتائیں تو آپ کا جی کیا چاہے گا کہ جنت یزید کے لیے ہونی چاہیے؟ ہے حقدار. جنت کے مالکوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جنت کے وارثوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ معلوم ہوا یزید جنت میں جائے ہو نہیں سکتا. خدا بے نیاز تو ہے، بے انصاف نہیں. خدا بے نیاز تو ہے پر بے انصاف نہیں ہے. میں دو لفظوں میں بہت کچھ کہہ گیا. عقیدہ بھی بیان ہو گیا، مسلک بھی بیان ہو گیا، یہ بھی میں بیان کر گیا یزید کیا ہے، یہ بھی بتا گیا حسین کون ہے. حضرات محترم توجہ فرمائیے. ہاں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم سنی اہل سنت اہل السنت والجماعت سبحان اللہ ہم ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. بلکہ میں اس سے بڑھ کر اور بات کہتا ہوں، ان کی محبت نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ان کی محبت ہی ایمان ہے. ان کی محبت ہی ایمان ہے. میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، سنانا چاہتا ہوں. ایک دن صحابہ کا مجمع لگا ہے مسجد نبوی میں. سامنے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے جب دیکھا علی آ رہا ہے تو خوشی کے ساتھ چہرہ تمتما اٹھا. نور علی نور، چہرہ مزید جگمگا اٹھا. حضور نے فرمایا یا علی، یہ حضور کے لفظ ہیں، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. تیری محبت کا نام ایمان ہے و بغضوں کا نفاق، اور تیرے بغض کا نام نفاق ہے. سبحان اللہ. ذرا کھل کے سبحان اللہ. فضائل کی باتیں ہو رہی ہیں، فرمان نبی کا سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ایمان تازہ کر لو. سبحان اللہ. تازہ بھی انہی کے ایمان ہوتے ہیں جن کے ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں سنیوں کو کہتا ہوں ایمان تازہ کرو کیونکہ ایمان ہے آپ کے پاس.
ان کو ایمان تازہ کرنے کی بات نہیں کہتا، جن کے پاس ایمان ہی نہیں وہ تازہ کیا کریں؟ ایمان والوں سے کہتا ہوں ایمان علی کا نام سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام نفاق ہے۔ پتہ ہے اس حدیث میں حضور نے کیا فرما دیا؟ جلدی پہنچا کریں، بات سمجھا کریں، ذہن تیز رکھیں، محبت والے ہیں آپ، پیار والے ہیں، ادب والے ہیں۔ حضور نے مومن اور منافق کی پہچان بتائی ہے۔ اس حدیث میں مومن اور منافق کی پہچان بتائی ہے ہمارے حضور نے۔ فرمایا علی کی محبت جس دل میں ہے وہ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا علی کی محبت جس دل میں ہے وہ شخص کون ہے؟ مومن ہے۔ اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ کون ہے؟ منافق۔ حضور تو دلوں کے بھید جانتے تھے، جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے حضور تو دلوں کی حالت جانتے تھے، جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور جانتے تھے، جانتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن اور منافق ہونے کی کسوٹی، مومن اور منافق ہونے کا معیار، مومن اور منافق ہونے کا ترازو حضور نے بتا دیا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، منافق کی پہچان یہ ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے حدیث حق، حدیث پر ہمارا ایمان، مگر ہمیں کس طرح پتا چلے کہ یہ شخص مومن ہے، یہ شخص منافق ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنیے، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مومن منافق کی پہچان کر لیں، سبحان اللہ، تو اب علی کی محبت یہ مومن کی نشانی ہے، سبحان اللہ، اور علی کا بغض یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے محبت اور بغض تو دلوں میں ہوتا ہے، نبی تو دلوں کے بھید جانتے تھے، سبحان اللہ، ہم کس طرح فیصلہ کریں؟ تو میں آپ کو بڑی آسان سی بات بتاتا ہوں، سبحان اللہ، آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اسی وقت آپ مومن اور منافق کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس حدیث کی برکت سے یہ روشنی مل چکی ہے۔ ذرا غور کریں، بے شک محبت اور بغض یہ چیزیں دل میں ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیں سبحان اللہ، سبحان کہ دل کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ کبھی چہرے پہ آ جاتی ہیں، سبحان اللہ، وہ چہرے پہ آ جاتے ہیں، بالکل صحیح، آ جاتی ہیں۔ محبت اداؤں سے ٹپکتی ہے، سبحان اللہ، اداؤں سے چمکتی ہے، بالکل، محبت ماشاءاللہ، نگاہوں سے چھلکتی ہے۔ سبحان اللہ، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ کون کہتا ہے؟ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ واہ، یہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، چہرے بتاتے ہیں کہ محبت ہے، سبحان اللہ، چہرے بتاتے ہیں کہ بغض ہے۔ آپ کے کسی محبوب کا نام آپ کے سامنے لیا جائے نا تو چہرے پہ خوشی، آ جاتی ہے، اچھے اثرات۔ سبحان اللہ، اگر آپ عقل مند ہوں تو اگلے کو فوراً پہچان جائیں گے، جس کا میں نے نام لیا ہے نا وہ اس کے دل میں بستا ہے، فوراً پہچان جائیں گے نام لینے سے، سبحان اللہ، صرف نام لینے سے۔ ابھی حافظ محمد عبداللطیف صاحب اگو کی والے
اہل بیت کی انہوں نے نعت پڑھی تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں چھلکنے لگی تھی، آپ کے چہروں پہ جذبات مجھے نظر آنے لگے، میں نے پہچان لیا کہ یہ مومن بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پہچان کوئی مشکل نہیں، بڑی آسان ہے۔ کسی دشمن کا نام آپ کے سامنے، آپ کے کسی دشمن کا نام آئے نا، تیور دیکھ کر بھانپ جائے گا یہ نام جس کا میں نے لیا ہے اس کو پسند نہیں آیا۔ جی بے شک، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ محبت اداؤں سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے چھلکتی ہے۔ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حضور نے بتا دیا کہ علی کی محبت مومن کی نشانی، علی کا بغض منافق کی نشانی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ابھی نعرہ علی کا لگائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں اب دیکھو یہ دیوانہ کتنا خوش ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے۔ یہ محبت پہچانی جاتی ہے، محبت پہچانی جاتی ہے۔ اب حضرات آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے آپ کو محبت بھی دی ہے، عقل بھی، شعور بھی۔ آپ نے جب کبھی فیصلہ کرنا ہو نبی پاک کے ساتھ محبت کون کرتا ہے، بغض کون کرتا ہے، علی کے ساتھ محبت کون رکھتا ہے، بغض کون رکھتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، پہلے نعرہ رسالت لگا کے اس کا چہرہ دیکھا کریں، پھر نعرہ حیدری لگا کے اس کی شکل دیکھا کریں، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں نے خواہ بہانے بنا رکھے ہیں، جی یا نہ کہو شرک ہوتا ہے، اگر محبت ہو تو یہ یا کی باتیں نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہی تو ہم پہچانتے ہیں سبحان اللہ، کہ جب انہیں اپنا کوئی پسند آتا ہے تو اس کے نعرے لگا لیتے ہیں، بے شک، جب ہماروں کا نام آتا ہے تو نعروں پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک، سیدھی سی بات ہے، محبت والوں کے نعرے لگا کر جی خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، جن کے ساتھ محبت ہو ان کے نعرے لگانے کو جی چاہتا ہے، صحیح کہتا ہوں کہ غلط؟ اور جن کے ساتھ بغض ہو ان کا ذکر بند کرنے کے لیے فتوے اور مسئلے بنائے جاتے ہیں، بے شک، اصل میں بغض ہوتا ہے بے شک، اور بہانے فتووں کے بناتے ہیں۔ بے شک، ہاں ہم پہچان گئے تیری پہچان یہی ہے، ہم پہچان گئے تیری پہچان یہی ہے۔ تو بہانے بنا بنا کے کبھی حیدری کے نعرے پہ پابندی لگائے، کبھی یا رسول اللہ کے نعرے پہ پابندی لگائے، ہمیں پتہ چل گیا تیرے دل میں نفاق ہے، تو مومن ہوتا ایسی باتیں نہ کرتا۔ آمدم برسر مطلب اہل بیت کے ماننے والوں سنو میرے نبی کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا وہ شہادت کا رتبہ پا گیا۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ سبحان اللہ، صرف اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ، یعنی اہل بیت کی محبت سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ آئے۔ میں نے تصوف کی کتاب میں پڑھا، سیرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کہ آپ کے والد ماجد حضرت مجدد الفسانی کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ
وصال کا وقت تھا، آپ ان کے سرہانے کی جانب بیٹھے تھے، نزع کا وقت آیا، جب روح پرواز کرتی ہے تو ایک بار آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد چشتی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، نزع کا وقت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا، ابا حضور میرے والد ماجد آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ اہل بیت کی محبت پر موت آ رہی ہے، اہل بیت کی محبت پر موت آ رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے اہل سنت کی نشانی۔ ہم تو اس ذوق کے لوگ ہیں، ہم تم بھی ہم میں شامل ہو جاؤ، ہم تو اس ذوق کے لوگ ہیں کہ ہم قبر میں بھی علی علی کے نعرے لگاتے جائیں۔ اہل بیت کی محبت پر جینا، اہل بیت کی محبت پر مرنا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ یہ بولو کس کی نشانی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا تھا اپنی ساری امت کو یہ پیغام پہنچایا تھا میری معرفت، وہ پیغام یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا میری امت کو میرا پیغام دے دینا، ادبو اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اے عمر میری امت کو میرا پیغام دے دینا کہ 3 کام نہ چھوڑے، میرا ہر امتی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتوں پر کار بند کرے۔ پہلے نمبر پر اپنے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت۔ یہ پیغام ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سبحان اللہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ لوگو، صاحبو، سنیوں، دوستو، بزرگو، ایمان والو، حدیث توجہ سے سنا کرو۔ تمہیں تو مفت میں حدیثیں مل گئی ہیں، اپنے پچھلے بزرگوں سے پوچھو، ایک حدیث سننے کے لیے 3 ماہ سفر کرتے تھے، ایک حدیث سننے کے لیے۔ واللہ باللہ تاللہ، ان مسلمانوں کا جذبہ دیکھو۔ تمہیں ڈھیروں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، جاتے ہوئے جھاڑ کے مسجد میں کہتے ہو مولوی صاحب حدیث رکھو ہم گھر چلے ہیں۔ ایسا نہ کرو، حدیثیں یاد کرو۔ یہ دنیا کے سارے کرتب یاد کر لیتے ہو، کبھی کبھی میری تلخ بات بھی محبت سے سن لیا کرو۔ یہ درد دل ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی حدیث تو یاد کرو، قرآن کی آیتیں یاد کرو، حدیثیں یاد کرو، سنا کرو، حدیثیں توجہ سے اور یاد رکھا کرو، پھر گھر جا کے اپنے بچوں کو سنایا کرو، انہیں یاد کرایا کرو۔
وہ مسلمان جو 2-2 3-3 ماہ کا سفر کرتے تھے پیدل، کہاں چلے ہو جی؟ سنا ہے فلاں ملک میں کسی آدمی کو حضور کی حدیث یاد ہے، ہم حدیث سننے چلے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آؤ حدیث سنو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا وہ بخشا گیا، وہ بخشا گیا۔ ایک اور حدیث سنا دوں، میرے اور تیرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ۔ لو جی فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ نبی نے دیا، جو اس فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں کہوں تم نہ مانو تمہارا بگڑتا کچھ نہیں، نبی کہہ دے تم نہ مانو تمہارا رہتا کچھ نہیں۔ فیصلہ خود کر لو، میرا کام تو سنانا ہے، تمہارے نبی کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت، جو اہل بیت کی محبت پہ مر گیا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اہل بیت کی محبت پر مر جانا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث اور نہ سنا دوں، وہ زیادہ لمبی ہے، میں چند لفظ مختصر سناتا ہوں، اس کو مختصر لفظوں میں پیش کرتا ہوں اور اس پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل سنت کے لیے خصوصی توجہ، یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، سبحان اللہ، مسلم شریف میں بھی سبحان اللہ، سبحان ہے، اللہ، اور مشکات نے بھی نقل کی ہے صحیحین سے، ماشاءاللہ، اور کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں طرق روایت مختلف ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں، لیکن لب لباب اور مفہوم ایک ہے۔ سبحان اللہ، وہ بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہاں؟ حجۃ الوداع، جو حضور نے حج کیا، سبحان اللہ، اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی آخری حج۔ حضور نے ایک ہی حج کیا صحابہ کے ساتھ، ایک ہی حج، 9 عمرے کیے اپنی زندگی میں اور ایک حج کیا، اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حج کے بعد 50 دن بعد حضور کا وصال ہو گیا تھا، آخری حج کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ مکے سے چلے مدینے کی جانب تو رستے میں غدیر خم آتا ہے۔ غدیر عربی زبان میں کہتے ہیں حوض کو، تالاب، اور حوض کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر، اور خم جگہ کا نام ہے۔ غدیر خم کا مطلب ہے خم والا حوض۔ سبحان اللہ، اب تو وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سعودی عرب میں، نہ کوئی غدیر نظر آتا ہے نہ کوئی خم، وہ سب یادگاریں مٹا دی ہیں۔ دنیا کی قومیں
اپنے بزرگوں کی یادگاریں تلاش کر کر کے محفوظ کرتی ہیں. کیوں جی ہے؟ یہ عجیب قوم ہے سعودی عرب والوں کی، یہ تلاش کر کر کے نبیوں ولیوں کی یادگاریں مٹاتے ہیں. پتہ نہیں یہ نئی قوم کہاں سے پیدا ہوئی، ان کا کیا ذہن ہے. پر ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے. ٹھیک ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. آج کل تو وہ کوئی نشانی نہیں ملتی. بہرحال میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. غدیر خم پر جب پہنچے تو میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو ایک خطبہ اور سنایا. ایک حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں خطبہ حج دیا تھا. آج وہاں جب پہنچے تو وہاں بھی ایک خطبہ غدیر خم کے نام سے وہ خطبہ دیا. وہ لمبا خطبہ ہے، میں صرف 2-3 لفظ پیش کر رہا ہوں، سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اے میری امت، میں اب ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں. میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں. میں اب مدینے کی سرزمین پہ قیامت تک بسیرا کرنے والا ہوں. میں اب ظاہری آنکھوں سے تمہیں نظر نہیں آؤں گا. میں تمہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی دین سے نہیں پھرو گے. اگر ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چنگل مارے رکھا تم کبھی کافر مشرک نہیں بنو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا، تم پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، کبھی نہیں مرو گے. ہاں وہ 2 چیزیں میں تمہیں 2 نسخے دے کے جا رہا ہوں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، سنیں اور ایمان تازہ کریں. اہل بیت کی شان بھی، قرآن کی شان بھی، اور اس کے ساتھ اہل سنت کا عقیدہ بھی. حضرات حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 نسخے دے کے جا رہا ہوں، ان پہ قائم رہنا. جب کبھی کوئی مرض لائق ہونے کا خطرہ ہوا تو یہ نسخے پی لینا، مرض ختم ہو جائے گی. موت بھی تمہیں نہیں مار سکے گی، دشمن تمہیں کیا ماریں گے، ہمیشہ زندہ نبی کی زندہ امت کہلاؤ گے. 2 چیزیں، وہ نسخہ جو حضور نے دیا پلے باندھ لو. کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی، میرے اہل بیت. بس ان دونوں کے ساتھ چنگل مار لو، ان کو نہ چھوڑنا، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر فتح ہی فتح، پھر برکت ہی برکت، پھر زندگی ہی زندگی، پھر حیات ہی حیات، پھر شفا ہی شفا، پھر بقا ہی بقا. پھر تم کبھی نہ مرو گے، زندہ نبی کی زندہ امت کہلاؤ گے. بس ایک اللہ کی کتاب، ایک عطرت. اس اجمال میں اللہ کے نبی نے بہت کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. میں اس حدیث اور دوسری حدیثوں کی روشنی میں ملا کر ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں. گویا حضور نے ہمیں آب حیات، جام حیات دے دیا. وہ کیا ہے؟ یہ نسخہ تیار کر کے بنا کے حضور اپنے غلاموں کو پلا کے دکھا گئے تھے. اب آنے والوں کو کہا کہ جب بھی چاہو یہ نسخہ فٹافٹ تیار ہو جائے گا، سبحان اللہ. دیر نہیں لگے گی، بچ جاؤ گے. سبحان اللہ.
اگر اس نسخہ پینے والوں کی حیات کو تم نے دیکھنا ہو کہ انہیں کتنی شفا ملی، تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بدر والے، احد والے، کربلا والے تمہارے سامنے آئے۔ جو یہ نسخہ استعمال کرے گا، میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو یہ نسخہ استعمال کرے گا کبھی نہیں مرے گا، یعنی تبھی موت تو آئے گی لیکن حقیقی موت کبھی نہیں آئے گی، زندہ ہی رہو گے۔ اب میں اپنے انداز میں وہ نسخہ آپ لکھ لیں، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بازار سے جو میں بتانے لگا ہوں، لیکن گجرانوالہ کے بازار سے نہیں، بازار مدینہ سے یہ ساری چیزیں، یہ نسخے بازار سے، یہ عشق کے بازار میں عشق کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بغداد میں، کوئی سرہند میں، کوئی اجمیر میں، کوئی حجویر میں، کوئی پاک پتن میں، کوئی چورا شریف میں، کوئی سیال شریف میں، کوئی آلو مہار شریف میں، کوئی علی پور شریف میں، کوئی شرک پور شریف میں، آہا دکانیں لگی ہیں عشق کی، عشق کے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ کسی اچھے پنساری کے پاس جاؤ گے، نسخے میں بتا دیتا ہوں، خرید لینا، بڑے آسانی سے مل جائیں گے، استعمال کرنا تمہارا کام ہے، مر گئے تو پھر قیامت کے دن مجھے پکڑنا۔ نبی کے نام پر وعدہ کرتا ہوں، لکھ لو، نوٹ کر لو نسخہ، حکیم بھی لکھ لیں، طبیب بھی لکھ لیں، ڈاکٹر بھی لکھ لیں، عوام بھی لکھ لیں، خواص بھی لکھ لیں، امیر بھی لکھ لیں، غریب بھی لکھ لیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ 30 تولے کتاب، 30 تولے کتاب اللہ لے لو، 12 تولے عطرت لے لو، سمجھے؟ 11 تولے ولایت شامل کر لو، 5 تولے امامت بھی ساتھ ملا لو، ہاں 5 تولے امامت لے کر مودت کی مصری بنا کر اس نسخے میں شامل کر لو، اور اس طرح کرنا 4 تولے خلافت بھی شامل رکھنا، پھر اس طرح کرنا توحید کے ٹاپ میں ڈال کر رسالت کے پانی کے اندر مکس کر لینا، اور اخلاص اور محبت کی ہلکی ہلکی آنچ دے کر اس کو گرمی دینا، جب قوام پک کر تیار ہو جائے تو رضا کے ہاتھوں سے اتار لینا، جب قوام ٹھنڈا ہو جائے تو روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ پی لیا کرنا، یہ نسخہ ہے۔ سنت کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا بیان ہے۔ اگر یہ نسخہ روزانہ 5 مرتبہ استعمال کرو گے، مجھے قسم ہے عرش والے کی، قسم ہے مدینے والے کی، قسم ہے بغداد والے کی، سرہند والے کی، اجمیر والے کی، حجویر والے کی، پاک پتن والے کی، مجھے قسم ہے خدا کی خدائی کی، یہ نسخہ پیو گے ہمیشہ جیو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، بادہ کشان خم خانہ اہل بیت نبوت، جرأ نوشان جام مودت، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، میں سورہ توبہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں، ہجرت کرنے والوں، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی شان بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، پھر انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، پردیس میں گئے، دور دراز کا سفر کیا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اپنی جانیں فدا کر دیں، جانی جہاد کیا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ایمان والے جو مہاجر ہوئے پھر مجاہد بنے، مال اور جان پیش کی، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔
اور یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، مراد کو پہنچنے والے، منزل کو پا لینے والے ہیں۔ یہ آیت گرامی جہاں تمام مومنین، مہاجرین اور مجاہدین کو شامل ہے، اور اس آیت میں بیان کردہ فضیلت سب کے لیے ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر نمایاں طور پر اپنے عمل کے ذریعے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ ان کی سیرت پر مشتمل نظر آ رہا ہے۔ وہ ایمان والے بھی تھے، مہاجر بھی تھے، مدینے سے ہجرت کی تھی مکے کی طرف اور مکے سے کربلا کی طرف، مہاجر تھے، اپنا وطن چھوڑا تھا، پھر کربلا میں جا کر فی سبیل اللہ جہاد بھی کیا، مال جو کچھ تھا وہ بھی لٹایا اور جانیں بھی فدا کر دی۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ علامہ اقبال اسی لیے کہہ گئے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اقبال کہتے ہیں کہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تیرا باپ بسم اللہ کی بے ہے، اور تو خود قرآن کی آیت ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے فرمایا تھا کہ جو بسم اللہ کی بے ہے، اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے۔ علامہ اقبال نے قصیدہ لکھا، امام حسین کی شان میں علامہ اقبال نے قصیدہ لکھا، قلم توڑ دیا، جواب نہیں اس قصیدے کا۔ اس میں سے ایک دو شعر قصیدے کے آپ بھی سنیں۔ امام حسین کی شان میں اقبال کہتا ہے درمیان امتاں کی واں جناب، ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب۔
سیدنا امام حسین اس امت کے درمیان اس طرح ممتاز نظر آتے ہیں جس طرح قرآن میں قل ہو واللہ ممتاز نظر آتے ہیں. ہم جو حرف قل ہو واللہ در کتاب، جس طرح قرآن میں قل ہو واللہ سورۃ اخلاص سب سے بلند اور ممتاز نظر آتی ہے، اس طرح اس امت میں حسین نظر آتا ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آید پیسر. بسم اللہ کی با، جس کا باپ ہو وہ حسین، اور خود ذبح عظیم کی آیت کا معنی اور تفسیر ہو وہ حسین. عزم او چون کوہ ساراں استوار، کامیابو کامرانو کامغار.